السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا بنی، اے اولاد اسرائیل، اسرائیل کی، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمتیں، اللتی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور یقیناً میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی، پر، العالمین، جہانوں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً میں نے تم کو فضیلت دی جہان والوں پر۔ یہ آیت مبارکہ 2 دفعہ ذکر کی گئی ہے، پیچھے بھی تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اور یہاں پر پھر فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اصل اپنی کتاب کی حکمتیں تو اللہ ہی سمجھتا ہے، لیکن بظاہر یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر اللہ مالک الملک نے پیچھے بنی اسرائیل کو دعوت دینی تھی، تو ان کو اپنی نعمتوں کا یاد کروایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں کی ہیں، لہٰذا ہماری ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اب ہماری بات بھی مانو، اس طبی پر ایمان بھی لاؤ، کیونکہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسانات کیے تمہارے بڑوں پر۔ اور اس آیت مبارکہ میں یہاں پر دوبارہ اسی بات کا تکرار کیا۔ حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن سمجھ بات یہ آتی ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر شروع کر دیا۔ تم یاد کرو ذرا ہماری نعمتیں، چلو اب ہم تمہیں اپنی نعمتیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کی کون کون سی تم پر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ان نعمتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہاں پر ایک حصے کی وضاحت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہودی اس آیت کو، اس ٹکڑے کو کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، تو گویا کہ تمہارے قرآن سے ثابت ہو گئی ہماری فضیلت۔ بھئی یہ بات اللہ رب العالمین نے جس موقع پر، جس وقت ان کو فضیلت دی تھی، اس وقت یہ فضیلت واقعتاً بنی اسرائیل کی تھی، اور کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی، صرف بنی اسرائیل کے حصے میں آئی تھی۔ فضیلت تھی کیا؟ نبی جو بھی ہوتا وہ بنی اسرائیل سے ہوتا، بادشاہت جو ہوتی وہ بنی اسرائیل کے اندر ہوتی، رجال ملہم ہوتے ان کے اندر ہوتے، آسمان سے ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے من، سلوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں اتری جو کسی اور قوم پر نہیں اتری، اور اسی طرح عجیب و غریب قسم کے واقعات ان کے اندر ہوئے۔ بڑے بڑے عجائب ہیں بنی اسرائیل کے اندر، بڑی بڑی عجیب باتیں ہیں، ان میں سے کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اور کچھ نہیں بتائی۔ تو ان وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت جو دنیا بستی تھی، اس دنیا میں اللہ نے ان کو فضیلت دی، کتابیں ان پر اتری، نبی ان میں سے آئے، بادشاہ ان میں سے ہوئے، اور اسی طرح رجال ملہم جن کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا وہ ان میں سے تھے، صاحب کرامات ان میں سے تھے، تو فضیلت تو تھی، لیکن یہ فضیلت صرف اس وقت تک تھی جب تک یہ لوگ ہدایت پر تھے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انکار کر دیا، خاص طور پر پہلا کفر ان کا علل اعلان جو ہوا، جس پر پوری یہودیت کفر میں چلی گئی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اعلان پر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو یہودیوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس دن سے یہودیت سے یہ اعزاز چھن کے عیسائیت کے پاس آ گیا، ان پر اللہ کا فضل ہو گیا۔ پھر عیسائیت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر
آپ کا انکار کیا، پھر اعزازیت سے بھی یہ اعزاز چھن گیا، اور یہ اعزاز امت مسلمہ کے لیے ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت یہودیت برحق تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز امت مسلمہ کو دے دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، ہمیں خیر امہ کہا گیا۔ وجعلناکم امۃ وسطا، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ اور اسی طرح اس امت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی، آپ نے فرمایا کہ یہود کی مثال، عیسائیوں کی مثال اور مسلمانوں کی مثال آپ نے 3 قسم کے مزدوروں سے دی۔ آپ نے فرمایا کسی بندے نے مزدور رکھا، اسے فجر سے لے کے ظہر تک اس سے کام کروایا اور اس کو اجرت دی۔ پھر اس کے بعد دوسرا مزدور اس سے رکھا جس سے لے کے ظہر سے لے کے عصر تک کام کروایا اور اجرت اتنی دی۔ پھر ایک تیسرا مزدور رکھا جس سے عصر سے لے کے مغرب تک کام کروایا اور اس کو اجرت دی۔ اور یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ فجر سے لے کے ظہر تک کام کرنے والوں سے مراد یہودی ہیں، ان کے اوپر احکامات سخت تھے، اور پھر ظہر سے عصر تک کام کرنے والے یہ عیسائی ہیں، اور آپ نے فرمایا عصر کے بعد مغرب کا وقت انتہائی قلیل ہوتا ہے، آپ نے فرمایا یہ وقت جو ہے یہ اس سے مراد مسلمان ہے، اور اجر اللہ نے ان کو دوہرا کر دیا۔ اور پھر ایک اور بات، وہ اہم بات یہ ہے کہ مسلمان سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں۔ یہودی سارے نبیوں کو مانتے ہی نہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہی نہیں۔ عیسائی سارے نبیوں کو نہیں مانتے، ساری کتابوں کو نہیں مانتے، تو پھر فضیلت کس کی ہونی چاہیے؟ جو سب کو مانتا ہے یا بعض کو مانتا ہے؟ جو ساری کتابوں پر ایمان لائے اس کی فضیلت ہونی چاہیے، یا بعض پر لائے اس کی فضیلت ہونی چاہیے؟ تو یہ فضیلت صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے اس وقت تک رکھی۔ اور ویسے بھی ایک اور اہم بات، دنیا کا بھی یہ اصول چلتا ہے، ایک عہدہ ہوتا ہے نا، عہدے پر افراد بدلتے رہتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اس عہدے سے ریٹائر ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد اس کو حق نہیں ہوتا کہ وہ عہدے کا استعمال کرے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بندہ ایس ایچ او رہا ہے، اب وہ ریٹائر ہو گیا، اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے آپ کو ایس ایچ او لکھتا ہے اور ساتھ یہ وضاحت نہیں کرتا ریٹائر، تو اس کے اوپر کیس ہو سکتا ہے کہ آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، اب اپنے آپ کو کیسے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ موجودہ حاضر سروس اپنے آپ کو کیسے آپ ثابت کر رہے ہیں؟ تم خیر امت تھے، تمہیں اللہ نے فضیلت دی تھی، تم نے اس کا پاس نہیں کیا۔ اب جب وہ وقت گزر گیا تو بس اب وہ فضیلت تمہارے سے چھن گئی، عیسائیوں کے پاس آ گئی۔ عیسائیوں نے جب اس کا پاس نہیں کیا، وہ فضیلت چھن کے دوسروں کے پاس آ گئی۔ دیکھیں یہ تو ایک اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے۔ جب تم اطاعت سے نکل گئے تو اعزاز کے حقدار تم کیسے رہ گئے؟ تو یہ بات غلط ہے۔ یہاں سے اگر یہودی یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تمہارے قرآن نے یہ کہا ہے کہ سارے جہانوں پر فضیلت، تو اس سے کہو کہ قرآن نے تمہیں ضالین بھی کہا ہے، اور قرآن مجید نے تمہاری خیانتیں بھی بیان کی ہیں، تمہیں اللہ کے دین نبیوں کا دشمن بھی ثابت کیا، اولیاء کا دشمن بھی ثابت کیا، اور اللہ کے حکموں کا منکر بھی تمہیں ثابت کیا، تمہیں وعدہ خلاف بھی ثابت کیا، تمہیں بڑا کچھ ثابت کیا، تم پھر اس کو بھی مانو۔ تو مطلب اس کا صرف اور صرف یہ کہ جو کچھ اعزازی فضیلتیں تمہاری ہیں وہ ہم مانتے ہیں۔ مثلا تم نبیوں کی اولاد ہو، بنی اسرائیل جو ہے نا یہ نبیوں کی اولاد ہے ساری، اور اسی طرح تمہارا اعزاز یہ بھی بنتا ہے کہ تمہیں کتابیں تمہارے اندر آئی ہیں، تمہارے اندر نبی آئے ہیں، یہ اعزاز ماننے والا ہے۔ اس جزوی اعزاز کے اندر تم کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمانوں سے فائق ہیں، زیادہ نبی ہمارے اندر آئے ہیں، بنی اسماعیل کے اندر زیادہ نبی نہیں آئے، بنی اسماعیل کے اندر صرف ایک ہی نبی آئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پہلے نبی تھے، اور ان کے بعد آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور کوئی درمیان میں نبی نہیں ہے۔ یہ اعزاز اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ تمہارے پاس نبی زیادہ ہیں، لیکن اگر تم کہتے ہو کہ زیادہ افضل کون ہے تو پھر بات ادھر ہی آ جاتی ہے کہ سارے نبیوں سے افضل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو بات پھر وہیں پہ آ گئی۔ تو لہٰذا اس آیت مبارکہ سے اگر کوئی غلط استدلال کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، دوبارہ اس بات کا ذکر اس طرف بھی اشارہ ہے
کہ اللہ کی نعمتیں اس قابل ہیں کہ ان کا بار بار انسان ذکر کرے، اللہ کے اپنے اوپر ہونے والے احسانات، اللہ کی طرف سے جو انسان پر احسان ہے، اس کو بار بار انسان دہرائے۔ اس سے انسان کا ایمان تازہ رہتا ہے اور انسان کو خیر کی طرف آگے مزید بڑھنے کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ تو یہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کل کے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔